بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تخلیق کیا، پانی کو نازل کیا، جس کی وجہ سے مختلف باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے کہ کشش ثقل کے باوجود، گردش کے باوجود اس کو ٹھہراؤ اور سکون دیا ہے۔ اسی طرح کہ اس میں پہاڑوں کو لگایا ہوا ہے، اس میں نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح یہ سوالیہ انداز ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، خشکی اور رات کی تاریکی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو کون سا معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا، اس کو دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا؟ کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہے؟ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، کوئی اور متبادل ہے، کوئی تم سمجھتے ہو اگر کسی کو تو اس کو لے کر آؤ، اس کو سناؤ تم اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، ایک ایسے دور میں کہ جب لڑکوں کی جو ہے نا ولادت، بچوں کی ولادت ممنوع تھی، یعنی پیدا ہوا بچہ اور اس کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یہ فرعون کا شاہی حکم تھا۔ تو اسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ قادر یہ ہوتا ہے کہ اس نے فرعون کی جو جبر تھا اس کے ہوتے ہوئے، اس کے شاہی حکم کے باوجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی جو پرورش ہے وہ فرعون کے محل میں کرائی کہ آسیہ جو تھیں ان کو یہ ہوا کہ ہم ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں، تو اس کی فرمائش پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس کا عمومی رویہ تھا اس نے اس کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد کہ یہ سارا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے وہاں پرورش پائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مدین کے گھاٹ پر پہنچنے کا تذکرہ ہے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ قطار پر پانی کے لیے دو جو ہے نا لڑکیاں کھڑی ہیں، موجود ہیں، تو انہوں نے ان کو کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، کوئی ان کو آنے نہیں دے رہا، کوئی ان کو پانی نہیں بھرنے دے رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جا کر ان کی مدد کی اور ان کے ڈول جو ہے نا کنویں میں ڈالے، پانی بھرا اور ان کے حوالے کر دیے۔ تو یہ جب حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہیں، انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں کہ آج ایک ایسے شخص نے ہماری مدد کی ہے، بظاہر وہ ہمارے لیے ناواقف تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھیں، اگر وہ ہیں تو ان کو بلا کر آئیں۔ تو وہ بلانے آئیں، تو اس میں جو تذکرہ ہے نا کہ وہ ایک نامحرم کے ہوتے ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے جو چلنے کا انداز ہے، جو طریقہ کار تھا، اس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے لیے یہ طریقہ کار کے ایک وقار، عزت دار انداز میں، ایک پروقار طریقے سے باہر بازاروں میں، روڈ پر چلنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں رہے، ان کی شادی ہوئی اور 10 سال وہاں رہے۔ ایک بیٹی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کی، تو اس کے بعد یہ اپنے وطن واپس لوٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب وہ سردی کا موسم تھا، انہوں نے کہیں دیکھا کہ کوئی چیز جو ہے نا روشن ہے اور بظاہر محسوس ہو رہا ہے کوئی انگارے وغیرہ ٹائپ، یا ایسے جلتی ہوئی یا چلتی ہوئی ایک ذوفشاں چیز ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہاں کوئی حرارت ہمیں میسر آ جائے، ہمارے جسم کا ٹمپریچر جو ہم ٹھٹر رہے ہیں سردی سے وہ قدرے بہتر ہو جائے۔
تو اس کے لیے یہ وہاں پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، اور یہاں پر نبوت باقاعدہ عطا کی گئی اس جگہ پر۔ تو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب آپ تبلیغ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کروں گا، لیکن اس کے لیے جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا معاون، میرے نائب بننا ہوگا، کیونکہ وہ گفتگو میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، بتانے میں جو ہے نا، فصاحت اور بلاغت میں مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک نبی ہونے کے باوجود، نبوت مل جانے کے بعد بھی وہ بتا رہے ہیں کہ میرے سے بھی اچھا بولنے کا، بتانے کا، پڑھنے کا انداز اگر کسی کا ہے تو وہ میرے بھائی کا ہے۔ آج ہمیں کوئی کام مل جائے، ہم کر نہ بھی سکتے ہوں، بس ایک پرسنالٹی کے نمبر بنانے کے لیے، لینے کے لیے، اور اپنے آپ کا امیج جو ہے نا اس کے نزدیک بنانے کے لیے ہم کام پکڑ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں بندہ کر دے گا، وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں آج کے دور میں۔ ہم خود کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا بس اس کو کر کے کسی طرح ہماری اس کے نزدیک کوئی ویلیو بن جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک چیز کے لیے کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گائیڈ کر دیں۔ تو یہاں نبی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم کریں گے، اس کے لیے مجھے معاونت چاہیے۔ تو یہ ایک انداز ہے، یہ طریقہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کا قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین کا، کہ کس طرح چلنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو آزمایا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ استقامت فی الدین یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ توحید پر قائم رہنا، عقائد کو درست رکھنا، ایمان پر چلنا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ضرور ہے اور ہوتا ہے۔ کیوں کہ دنیا ایک ایماندار آدمی کے لیے، مومن کے لیے بڑی سخت اور آزمائش گاہ ہے، جبکہ بے ایمان کے لیے، مشرک کے لیے، بدعقیدہ لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے جنت کی طرح ہے، اور ہے بھی ایسے۔ تو یہ کیونکہ ہدایت جو ہے وہ جبری نہیں ہے، اختیاری ہے، تو آزمائش ہے ہی ہے۔ بنیادی طور پر تخلیق انسانیت کا مقصد بھی لیبلوکم، آزمائش ہے۔ موت و حیات کا جو نظام تخلیق کیا گیا اس کا بنیادی مقصد بھی انسانیت کی آزمائش ہے۔ تو اس کے بعد ایمانداروں کی آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے کہ وہ کس قدر اپنے ایمان پر پکے اور سچے ہیں، مضبوط ہیں، مستقیم ہیں۔ تو جو مستقیم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بہت سارے انعامات کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے جو لوگ توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے اور اپنے ایمان کو ثابت کیا، جیسا کہ اصحاب الاخدود۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ مشرکوں کی، بدعقیدہ لوگوں کی، غلط تھیوریز والوں کی جو تھیوریاں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے یہ مکڑی کا جالا ہے اور مکڑی ہے۔ ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے مکڑی ہے، اور ان کی باتوں کی حیثیت ایسے جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ کیسے؟ وہ محنت کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے اس نے ٹھہرنا ہے نہیں ٹھہرنا۔ اس کے نزدیک یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے معتبر کام یہی ہے مکڑی کے نزدیک۔ تو وہ اس پر کاربند ہے، وہ اس کو کر رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹے سے ہوا کے جو ہے نا، ہوا چلنے سے، ہوا کے جھونکے سے، اور اسی طرح ہاتھ سے، جھاڑو سے، تنکے سے اس کا پورا پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مشرک ہیں یہ بڑی تعویلیں بناتے ہیں، یہ بڑی بنیادیں گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط نظریات والے ہیں، غلط تھیوریز والے ہیں، جو دنیا کے سامنے تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، باطل تھیوریز پیش کی جاتی ہیں، ان کی حیثیت بھی یہی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں درست نظریات پر چلنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔